السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان تو ہو گئے ہیں بری، مگر تحریک انصاف کے پاس صرف ایک دن ہے اور ایک دن کے بعد بڑی تہلکہ خیز خبر آئے گی اور آریہ پار ہوگا۔ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ ایک دن کے بعد پتہ چل جائے گا، اور زیادہ امکان ہے کیونکہ اعتراف کر لیا گیا ہے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ بلے کا نشان نہیں رہے گا بیلٹ پیپر پر۔ اور معاملہ آصف زرداری کا، جو سیاست میں بازیاں پلٹنے کے ماہر کہے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک بازی پلٹ لی ہے، مسلم لیگ نون کی طرف جاتے ہوئے شکار کو اپنی طرف کر لیا ہے، یعنی شیر کا شکار چھین لیا ہے۔ تو دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے۔ ایک مقدمے سے تو بری ہو گئے، لیکن کچھ اور مقدمات میں عمران خان صاحب کے ساتھ بتھیری ہونے جا رہی ہے۔ جیل ٹرائل پر جیل ٹرائل، جیل ٹرائل پر جیل ٹرائل، ایک اور جیل ٹرائل آن پڑا عمران خان صاحب کو۔ تو تحریک انصاف کی سیاست جس طرح کی وہ کر رہے ہیں، وہ سیاست صاف نظر آ رہا ہے کہ دلدل میں دھنسنے کی سیاست ہے۔ تو اس پر بات پہلے کر لیتے ہیں، اور پھر آصف زرداری نے جو بڑا تیر مارا ہے اس پر بعد میں۔ تو مجموعی طور پر، اور نواز شریف صاحب بھی متحرک ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی ایک اجلاس کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک بھونچال سا مچا ہوا ہے۔ تو سارا کیونکہ معاملہ سیاست سے ہے، آصف زرداری متحرک ہیں، نواز شریف صاحب متحرک ہیں، بلاول بھٹو لاہور کی گلیوں میں تھے، پارٹی کی ایک پرانی ورکر ان کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے۔ کل بلاول بھٹو لاہور بار سے خطاب کریں گے، تو خیر ان معاملات پر بعد میں بات ہوتی رہے گی۔ جو تحریک انصاف ہے، جو کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہے نکلنے کا، میدان میں آنے کا، انتخابات میں ریلیونٹ ہونے کے لیے، خاص طور پر پنجاب میں جو کوششیں کر رہی ہے، وہ کوششیں کتنی کامیاب ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے نا۔ کل پی ٹی آئی نے آن لائن جلسہ کیا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آن لائن جلسہ جو ہے وہ اعتراف شکست، کیونکہ گراؤنڈ پر جو سختیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، گرفتاریاں، مقدمات، ان کے سامنے سرنڈر کیا جا چکا ہوا ہے۔ آن لائن کتنے لوگ آئے ہوں گے، کل میں بھی بار بار دیکھتا رہا، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب 4 ملین لوگ۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں علی گوہر، بیرسٹر علی گوہر، انہوں نے کہا کہ 4 ملین یعنی 40 لاکھ لوگوں نے آن لائن جلسہ دیکھا۔ اچھا، اب وہ آن لائن جلسے میں بے شک 40 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، 40 کروڑ لوگ ہوں گے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پارٹیاں وہ سروائیو کرتی ہیں جو ریاستی جبر، اداروں کی انتقامی کارروائیاں، ان کا مقابلہ کرنے کی جو سخت رکھتی ہوں۔ آج بھی اگر پیپلز پارٹی سروائیو کر رہی ہے، جس ورکر سے بلاول بھٹو ملنے گئے تھے، انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں مارے کھائی ہیں اور ابھی تک وہ پارٹی کے ساتھ علیل ہیں۔ آج کل زبیدہ شاہین صاحبہ، تو اس طرح کے ورکر مسلم لیگ نون میں بھی ہیں اور تحریک انصاف میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لیڈ کرنے والا ہو نا، یا لیڈر سارے بھاگ گئے۔ جب لیڈر بھاگ جاتے ہیں تو کارکن پھر آ کر مارے نہیں کھایا کرتے۔ لیڈ کرتا ہے لیڈر تو پھر کارکن آ کے اپنے لیڈر کو بچاتا ہے، پھر اس کے سامنے اپنا سینہ تان کے کہتا ہے کہ جناب اگر پہلے میرے اوپر سے گزر کر آپ نے میرے لیڈر کو گرفتار کرنا ہوگا۔ یہی ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہے، لیڈر کہہ رہے چلو جی آن لائن آ جاؤ، آن لائن آگے جلسہ ہوا، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں آن لائن میں بھی، انٹرنیٹ کی سروس یوٹیوب کو سلو کر دیا گیا، بلکہ کل کی جو ہماری رات کی ویڈیوز تھیں وہ اس چکر میں نہیں آئیں، پھر وہ صبح اپلوڈ کرنی پڑی۔ تو یوٹیوب کو سلو کر دیا گیا، ٹویٹر ایکس جو ہے اس کو سلو کر دیا گیا، فیس بک میں ہرڈل ڈالی گئی، انسٹاگرام صحیح نہیں چل رہا تھا، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ بعد میں پی ٹی اے والے کہتے ہیں کہ جی پروپیگنڈا نہ کریں، یہ کچھ ہوا ہے۔ اچھا، لیکن وی پی این آپشنز لوگوں کے پاس موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں 4 ملین لوگ، میں کہہ رہا ہوں 4 کروڑ لوگ ہوں گے۔ کیا یہ 4 کروڑ لوگ مال روڈ لاہور پر نکلنے والے 400 لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر 400 لوگ مال روڈ لاہور پر نکال دیے جاتے، سڑکوں پر آتے، بے شک پولیس ڈنڈا چلاتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، مار کھاتے، گرفتار ہوتے، تو ایک الگ سے ماحول بن سکتا تھا۔ تو سرنڈر کر دیا نا پی ٹی آئی نے۔ آج ہی ابھی میں اپنا دیکھ رہا تھا بلیٹنس میں کہ جو بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے معاملے پر وہ
جو ایک نوجوان بھی قتل کر دیا گیا، اس معاملے پر جو تربت میں دھرنا تھا اور پھر وہ لانگ مارچ کی شکل اختیار کرتا ہوا وہ آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف. کل ڈیرہ غازی خان میں تھا وہ، آج مظفر گڑھ میں ہے. پولیس ہی پولیس ہیں، ان کے راستے میں جو ان کو پانی پلا رہا ہے ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے بچے لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے والد جو ہیں وہ پتہ چلتا ہے اٹھائے گئے اور اٹھائے جانے کے بعد ان کی کہیں لاش پڑی ہوتی ہے اپنا تشدد زدہ؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ سامنے آ رہے ہیں نا. تو یہ سرنڈر نہیں کر رہے. سرنڈر کرنا یعنی ان کی کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر جو جبر مسلط ہے اس کے خلاف وہ پرامن جد و جہد کر رہے ہیں. اپنی نہتیں ہیں، خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں لے کر، وہ ایک ڈاکٹر ہے خاتون، وہ اپنے چھوٹے بچہ گود میں لے کر وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. یہ کر رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نام کی تحریک رہ گئی نا. تو جو کچھ کل کیا سرنڈر ہے. تو سرنڈر کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی سارا کچھ ایسے ہو جائے گا سارا کچھ. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. میکسیمم فرق پڑا تو ہمارے جیسے صحافیوں کو کہ ہم بار بار جا کر دیکھ رہے تھے اسپیس میں جا کر، یوٹیوب پر جا کر، انسٹاگرام پر جا کر، فیس بک پر جا کر کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، تقریر کون کر رہا ہے. باقی لوگ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اسلام آباد میں کوئی جلوس نکالیں، لاہور میں کوئی ایکٹیویٹی کریں، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تو اب ہوا یہ ہے کہ جی الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا آج لگا ہوا. اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو جو ان کے اپنا نیاز اللہ نیازی میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کے الیکشن کمشنر، ان کو طلب کیا گیا ہوتا دوسروں کو. تو علی ظفر اور علی گوہر دونوں پیش ہوئے اور وہاں پر اعتراف کیا علی ظفر نے کہ جو قواعد و ضوابط کے مطابق انتخابات نہیں کروائے گئے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے آئین میں ہے ہی نہیں انتخابات، بس اتنا ہے کہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بھئی انتخابات کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا انٹرا پارٹی انتخاب ہے، چاہے وہ قومی انتخابات ہے، چاہے بلدیاتی انتخابات. انتخابات نام ہی اسی کا ہے، ضابطے کا نام ہے انتخاب. ضابطے کے تحت قیادت منتخب کرے. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ضابطہ ہے ہی نہیں. اعتراف ہے نا. تو آج فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے، بلکہ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے. 8 لاکھ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں رجسٹرڈ، جو تحریک انصاف کے پارٹی کے ووٹر، ان میں 6 لاکھ سمندر پار پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. اب 8 لاکھ ووٹرز میں سے 6 لاکھ تو باہر ہیں. تو آپ کی میجورٹی جو تھی ان کو تو آپ نے موقع دیا ہی نہیں کہ پاکستان آئیں، الیکشن میں آ کر حصہ لیں. تو یہ بھی بذات خود اعتراف ہے کہ جی ہمارے پاس، ہم تو ایویں ہی گونگلوں میں مٹی ہم جاڑتے. تو آج فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے، 5 رکنی بینچ نے. 5 رکنی بینچ کی سربراہی جو ہے وہ کر رہے تھے چیف الیکشن کمشنر، اور فیصلہ محفوظ. اور فیصلہ سنایا جا سکتا تھا اگر پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر نہ ہوتا کہ جی 19 دسمبر تک الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ ایڈورس ڈیسیجن آپ نے نہیں دینا، کوئی حتمی فیصلہ آپ نے نہیں دینا. تو کل کا دن ہے. کل اگر الیکشن اپنا پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے نپٹا دیا مقدمہ، اور وہ یہ آرڈر اپنا ظاہر ختم ہو گیا ان کا، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں اس میں پی ٹی آئی اپنا ڈیفینڈ نہیں کر پائی، پی ٹی آئی اپنا دفاع نہیں کر پائی. تو عین ممکن ہے کہ کل اگر ختم ہوتا ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی کارروائی یا چند دن اور چلتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اڑ جائے الیکشن کمیشن سے، بلے کا نشان اڑ جائے. پھر کل اڑتا ہے، پرسوں اڑتا ہے، جب بھی اڑ سکتا ہے. فیصلہ محفوظ ہو گیا ہوا ہے، دفاع کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا. عمران خان صاحب کو 25 مئی کی جو لانگ مارچ تھا اس میں جو توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ تھا، اس میں سول عدالت کی عدالت نے عمران خان اور اسد عمر کو بری کر دیا. یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک چھوٹی سی اچھی خبر تھی. اور دوسرا، پی ٹی آئی کے 18 رہنما جو ہیں ان جن کو مفرور قرار دیا گیا تھا، اشتہاری قرار دیا گیا تھا، ان کے جو ہیں وہ شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں، جس میں مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر،
اسلم اقبال، کرامت کھوکھر، علی امین گنڈاپور، واسق قیوم عباسی، مسرت جمشید چیمہ، زبیر نیازی، ملک ندیم عباس اور غلام محی الدین دیوان یہ شامل ہیں۔ ان کے شناختی کارڈ ہو گئے ہیں بلاک، اب یہ کوئی لین دین کچھ نہیں کر سکیں گے۔ شرعی نکاح، اس کے بعد میں آتا ہوں دوسری جو بازی والی خبر پر۔ آج غیر شرعی نکاح کا جو معاملہ تھا، غیر شرعی نکاح بھی ہے، ناجائز تعلقات کا الزام بھی اس میں ہے، اس میں جناب آج سماعت ہوئی ہے اور سول جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں اس میں کہا گیا کہ بشریٰ بی بی تو علیل ہیں، ان کو آج پیش ہونا تھا، علیل ہیں، وہ پیش نہیں ہو سکتی، تو آخری موقع بشریٰ بی بی کو دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ بشریٰ بی بی تو جیل میں نہیں ہے نا، جج صاحب نے کہا، تو وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو بہرحال عمران خان کے لیے رپورٹ آئی کہ ان کو سیکورٹی رسک کی وجہ سے ہم نہیں پیش کر سکتے، جیل حکام نے کہا، تو پھر عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ چلو پھر جیل ٹرائل کر لیتے ہیں۔ اب یہ والا معاملہ بھی جیل ٹرائل، سائفر جیل ٹرائل، 190 ملین پاؤنڈ کا جیل ٹرائل چل رہا ہے، اور یہ والا معاملہ بھی جیل ٹرائل ہوگا۔ تو یہ ظاہر سنگین معاملہ ہے، اس کا بھی جیل ٹرائل ہوگا لیکن اوپن ہوگا، جو لوگ متعلقہ لوگ ہیں وہ آ کر اس کو سن سکیں گے۔ اچھا، اب اصل جو ہے نا، اصل سے مراد کے جو بڑی سٹوری سیاست میں تہلکہ مچانے والی، سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں اشارے کے نائیوں میں کیا بلکہ واضح الفاظ میں یہ بات کر چکا ہوا ہوں کہ سرفراز بگٹی جو سابق وزیر داخلہ تھے، جنہوں نے الیکشن شیڈول آنے کے بعد ریزائن کر دیا جمعے کے بعد، جب الیکشن اپنا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ انتخابات کروائیں، تو وہ ان کے سورسز مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ڈاواں ڈول ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی طرف نام تھا ان کا کہ وہ مسلم لیگ نون میں جائیں گے، لیکن کوئی ایسی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آئی۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے وزارت داخلہ میں بلاول بھٹو کو طلب کیا تھا، شہداء کی وال پر بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر لگوائی تھی، تو اس تقریب کے لیے انہوں نے بلوایا بلاول بھٹو کو، اور پھر وزارت سے ریزائن کرنے کے بعد انہوں نے کوئی مسلم لیگ نون کی قیادت سے کوئی رابطوں کی خبر نہیں آئی۔ پھر تربت میں آصف زرداری کی کنونشن کی خبر آئی، تو پھر میں نے ادھر ادھر سے بمبو مارے تو مجھے پتہ چلا کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں جانا چاہ رہے تھے لیکن اب تذبذب کا شکار ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 60 اور 40% کا امکان ہے، 60% ان کا نون لیگ میں جانے کا ہے، 40% پیپلز پارٹی میں، اور اس وقت اس کا قوی امکان یہ ہے زیادہ جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آج آصف زرداری کا وہاں کنونشن تھا تربت میں، وہاں پر کئی اور شخصیات نے شرکت کی، تو وہاں پر اچانک نظر آ گیا کہ سرفراز بگٹی صاحب اسٹیج پر آئے ہیں، ان کو بلوچ پگ پہنائی گئی ہے، ان کو پیپلز پارٹی کا جھنڈا آصف زرداری نے پہنایا، اور پھر انہوں نے بھی تقریر کی، انہوں نے بھی کہا کہ جناب آصف زرداری نے جو بلوچستان کو دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا، وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، جو ترقی آصف زرداری نے سندھ میں کی ہے وہ بلوچستان میں کریں، ہم ان سے وعدہ لینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلم لیگ نون کی طرف جاتی ہوئی جو ہے نا وہ ایک بڑی الیکٹیبل شخصیت، ایک بڑی وکٹ آصف زرداری صاحب نے اپنی طرف کھینچ لی۔ آج نواز شریف صاحب لاہور میں انہوں نے سندھ کے اوپر اجلاس کیا تھا، پی ایم ایل سندھ کی قیادت تھی، بشیر میمن تھے، شاہ محمد شاہ صاحب تھے، کھیل داس تھے، اس میں نواز شریف صاحب کی تقریر وہی تھی جو وہ کر رہے ہیں آج کل، مجھے کیوں نکالا، مشرف کا ماشاء اللہ ہائی جیکر، وزیر اعظم سے ہائی جیکر بنا دیا گیا، پھر اچانک جناب مجھے نااہل کر دیا گیا، وہ سارا کچھ قصہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان، پھر وہی اور اپنا جو ان کا ایک ریکارڈ ہے ترقی کا، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں، ان کا ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی ایک بات کر گئے، وہ ریپیٹ کی انہوں نے، وہ یہ تھی کہ سندھ سے کوئلہ جو ہے اس سے بجلی ہم نے پیدا کی۔ اچھا، اب سندھ کے متعلق اگر آپ میٹنگ کر رہے ہیں اور سندھ کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سندھ کے لوگ جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک مفید مشورہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کوئلہ کس نے بجلی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے وہاں منصوبہ بنایا تھا، 1996 میں افتتاح کس نے کیا تھا، اور کس نے 97 میں آ کر اس کو بند کیا تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب تھر کے کوئلے کا جتنا کریڈٹ لیں گے ان کے ڈسکریڈٹ میں جائے گا یہ، پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یار ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو ایویں بات کر رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال بالکل ان کا کریڈٹ ہے، 90 والی حکومت میں بھی اور 97 والی حکومت میں بھی، لیکن تھر کے کوئلے کے اوپر اگر وہ بات کریں گے تو لوگ وہ، کیونکہ سندھ کی وہ نسل اب بھی موجود ہے، وہ نسل اب بھی زندہ ہے، ہمارے والی نسل، جنہوں نے دیکھا تھا کہ محترمہ نے آ کر افتتاح کیا تھا اور نواز شریف کی حکومت نے آ کر اس کے اگینسٹ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ یہ بجلی بنا کر یہ ملک دشمن ہے، یہ انڈیا کو بجلی بیچتے، یہ وہ کرتے، تو پورا پروپیگنڈا ایک نیریٹو بنایا تھا کہ یہ تھر کا
کہ کوئلے سے بجلی بنانا پاکستان دشمنی ہے. تو آج وہ کریڈٹ لے رہے ہیں, اچھی بات ہے. بعد میں کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی 2008 کی حکومت آئی تو انہوں نے دوبارہ کوشش کی, پھر 2013 سے 18 تک جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی صوبے میں اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, تو ساورن گارنٹیز وغیرہ چاہیے تھی. اس میں مرکزی حکومت نے کوئی تھوڑا بہت تعاون کیا تھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ پروجیکٹ نواز شریف صاحب کا, بالکل بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب کا. تو یہ لوگوں کو پتہ ہے. تو نواز شریف صاحب کا جو اصل کریڈٹ ہے نا سندھ کے متعلق وہ لیں تو لوگ ویلکم بھی کریں گے ان کو. اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہ جانے سے پہلے ہی ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے سندھ میں ان کو پازیٹیولی اور اپنے کارناموں کی بنیاد پر جانا چاہیے, تب جا کر مسلم لیگ نون کی جگہ بنے گی سندھ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.